اللہ نے جس روح کو پیدا کیا جس نے ختم نہیں ہونا، اس کا ایک لباس دنیا کے لیے ہے خلق، اور ایک لباس آخرت کے لیے ہے خلق اور خلق۔ ایک لباس دنیا کا اللہ نے دے دیا، ہمیں اس میں کوئی محنت نہیں کرنی پڑی، نہ کسی کی ماں کی محنت ہے، نہ باپ کی محنت ہے، نہ ڈاکٹر کی، کسی انسان کی کوئی محنت نہیں۔ خلق میں کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے کوئی حصہ نہیں۔ روح کا پہلا لباس ہے خلق، یہ وجود مٹی کا لباس، ٹھیک ہے، مٹی کا لباس ختم ہونے والا ہے۔ روح کا دوسرا لباس ہے جس کے ساتھ ہمیں آخرت میں اٹھایا جائے گا، وہ لباس ہے خلق، پہناوا ہے نا روح کا۔ جس طرح کا انسان نے اس دنیا میں اپنے آپ کو بنایا ہوگا ویسا ہی اللہ تعالیٰ اسے اٹھائیں گے، اسی شکل میں۔ آپ کو یاد ہوگی وہ حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تانے دینے والے، پیٹھ پیچھے عیب جوئی کرنے والے قیامت کے دن کتوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے، کتے کا پہناوا۔ اور امام غزالی کہتے ہیں کہ جو اخلاقی برائیاں ہیں نا، غلطیاں، یہ جانوروں کی طرح ہیں، اور امام غزالی نے اس کو بھی کتے سے تشبیہ دی ہے۔ احیاء میں امام غزالی لکھتے ہیں کہ جس گھر میں کتے ہوتے ہیں وہاں فرشتے نہیں آتے، نور روشنی نہیں آتی، اور جس دل کے اندر برائیاں ہوں، جس انسان کے اخلاق خراب ہوں، جو آلودگیوں میں مبتلا ہو، اس دل کے اندر اللہ کا نور نہیں آتا، اللہ کی ہدایت نہیں آتی۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان اس دنیا میں اپنی روح کے لباس کے لیے خود کوشش کرتا ہے۔ خلق کہتے ہیں عادت کو، یہ رویے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں صورت ملے گی۔ اب آپ اس آیت کی طرف آئیے، تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم۔ اب آپ اچھی طرح سے سمجھ سکیں گے، تعرف، آپ پہچانو گے ان کے چہروں میں، ان کے چہرے کیسے ہوں گے، نظرۃ النعیم، نعمتوں کی رونق ہوگی۔ یہ نعمتیں کیا ہیں؟ کون سی چیز ہوگی جس کی وجہ سے جنتیوں کے چہرے چمکیں گے، جنتیوں کو خوبصورت چہرے ملیں گے؟ کون سی چیز ہوگی؟ یہ خلق ہے، یہ وہ چیز ہے جس کے لیے انسان نے دنیا میں محنت کرنی ہے۔ آپ جیسا چہرہ چاہتے ہیں ویسا ہی چہرہ مل جائے گا، اس چہرے کے لیے آپ کو ویسی ہی عادات اپنانی پڑیں گی۔ کل جو کچھ ہمیں ملنے والا ہے وہ ہمارے اخلاق، ہماری عادات، ہمارے رویوں کی وجہ سے۔ تو جو نظرۃ النعیم ہے نا، نعمتوں کی تازگی، اس کو ہم کہاں سے دیکھیں؟ کیسے پتا چلے کون کون سی نعمتیں ہیں؟ اس کو دیکھنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے۔ اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو فی مکارم اخلاق الرسول الکریم، رسول کریم کے اخلاق میں دیکھ سکتا ہے۔ جو چیزیں آپ نے اپنائی، جیسی صورت آپ کی بنی، جیسی شخصیت آپ کی بنی، ویسی شخصیت بنانی ہے۔ دیکھیں، دنیا کی زندگی میں آپ شخصیت کے کانسیپٹ کو سمجھتے ہیں؟ شخصیت کسے کہتے ہیں؟ شخصیت، پرسنالٹی، انسان کی پہچان ہوتی ہے نا۔ شخص کسے کہتے ہیں؟ فرد کو۔ جیسے اوصاف کوئی انسان اپنے اندر پیدا کر لے، وہی اس کی شخصیت ہے، وہی اس کا تشخص ہے، وہی اس کی آئیڈینٹی ہے۔ تو جنتیوں کی آئیڈینٹی ہے، پہچان۔ آپ کے آئی ڈی کارڈ پر آپ کی کوئی پہچان ہے؟ دنیا میں دیکھا نشانیاں کتنی قسم کی ہیں، آئیڈینٹی کے لیے کوئی نہ کوئی نشان ہوتا ہے۔ تو مومن کی آئیڈینٹی اس کے اوصاف ہوں گے، اس کے اخلاق۔ ان اخلاق کی وجہ سے مومن کو شخصیت ملے گی، جنت میں اس کا چہرہ پہچانا جائے گا۔ تو ہم نے مکارم اخلاق کیوں سیکھنے ہیں؟
ہمیں ایک پہچان چاہیے، ہماری روح کو لباس چاہیے، ہمیں اپنا ایک چہرہ چاہیے، اس چہرے کی رونقیں چاہیے، اس چہرے کی تازگی چاہیے۔ تو یہ نعمتوں کی تازگی، یہ اخلاق ہیں، ان کے بغیر چہرہ نہیں بنے گا۔